اور یاد رکھیں آج کل کی عورتوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہمارا شوہر وہ ہمیشہ ہمارا غلام ہی رہے۔ صاف لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر ہماری ہی عبادت کرے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی صاف لفظوں میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور عورتوں کا مسلک کیا ہے؟ وَمَا خَلَقَ الْأَزْوَاجَ إِلَّا لِيُطِيعُونَ، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شوہروں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ ہماری اطاعت کریں۔ نہ نہ نہ، آپ نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کبھی شوہر کا دل نہ دکھانا، کبھی شوہر کا دل نہ دکھانا۔ وہ بیچارہ پورا دن ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، مشقت اٹھا کر، تکالیف برداشت کر کے، مصائب برداشت کر کے، کچھ کما کر شام کو آپ کے گھر آتا ہے نا تو وہ سکون کے لیے آتا ہے، وہ آرام کے لیے آتا ہے۔ لیکن اس گھر میں ایک عورت اس کو ستانے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے۔ جب یہ بیچارہ مشقت برداشت کر کے، مصائب برداشت کر کے، ذلیل و رسوا ہو کر شام کو کما کر گھر آتا ہے نا اور نصیحت کی کوئی بات بھی کہتا ہے نا تو یہ عورت یعنی بیوی اس پر جملے کستی ہے، اس کا دل توڑنے لگتی ہے، اس کو ستانا شروع کر دیتی ہے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ شوہر کا دل کبھی نہ دکھانا، اس کو کبھی پریشان نہ کرنا، اور اس کی قد کاٹ سے بڑھ کر اس سے کوئی بڑی فرمائش نہ کرنا۔ اور ہر وقت دل یکساں نہیں ہوتا، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے شوہر کے موڈ کو دیکھنا ہے، شوہر کی طبیعت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس وقت شوہر کا طبیعت کیسا ہے۔ جب وہ خوش ہو، اگر کوئی بات کرنی بھی ہے نا، کوئی فرمائش کرنی بھی ہے، اس وقت جب شوہر خوش ہو آپ نے ان کے سامنے جانا ہے، ان سے سکون سے، محبت سے، پیار سے آپ نے ان سے درخواست کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں شوہر کو ستاؤ گے نا، شوہر کو پریشان کرو گے، شوہر کا دل توڑو گے نا تو یاد رکھیں کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گی، کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گی، ہمیشہ بے قرار اور بے چین رہو گی۔ اگر سکون کے ساتھ رہنا چاہتی ہو نا، آپ خود بھی اپنے اولاد کو بھی سکون میں دیکھنا چاہتی ہو، شوہر کا دل کبھی نہ دکھانا، شوہر کو کبھی پریشان نہ کرنا۔